کچھ سورہ نحل میں آیات احکام بھی ہیں، بہت ساری ہیں آیت احکام. البتہ یہ ہے کہ اس میں جو اس کی آیت نمبر 115 ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم. اس نے تم پر صرف مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو یہ حرام کیا ہے. بس جو اسے کھانے پر مجبور ہو جائے، نہ باغی ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو کوئی مضائقہ نہیں، بے شک خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اس نے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، یہ آیت احکام ہے، یہ حرام قرار دیا. اچھا دیکھیے اس میں بھی مردار، یعنی مردار وہ ہے کہ جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو. عام طور پر کافر ملکوں سے آنے والے جو گوشت ہیں وہ مردار کے حکم میں ہوتے ہیں. البتہ مسلمان ملکوں کے اندر جو جانور ذبح ہو رہے ہیں ان کو حالت شک میں ان کا ذبیحہ صحیح سمجھا جاتا ہے. مردار کسی تیل میں پکے تو اسے بھی نجس کر دیتا ہے، یعنی جس کا مردار نجس بھی ہو. مثلا کوئی مرغی ایسی ہے جو کہ صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے ذبح نہیں ہوئی ہے اور وہ کسی کڑھاؤ میں تلی جا رہی ہے، تو اسی کے اندر کوئی اور حلال صحیح گوشت اگر تلا جائے تو وہ بھی اس کو بھی نجس کر دے گا. البتہ مچھلی پانی میں مر جائے تو وہ مردار تو ہے لیکن نجس نہیں، یہ جو علماء بیان کرتے ہیں. یا اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اسٹیل کی چھری سے بغیر کسی مجبوری کے، کوئی مجبوری نہیں ہے اسٹیل کی چھری سے ذبح کرنا، احتیاط واجب کی بنا پر مردار کر دیتا ہے اس کو. جانور کا جو ذبح ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ مردار کے حکم میں، اس کو کھا بھی نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ پھر دیگر مراجع وغیرہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس میں. تو وہ کہتے ہیں چھری لوہے کی ہونی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں مردار کے اس میں آتی ہیں. تو مردار کا گوشت وہ حرام قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے خون کو حرام قرار دیا گیا اس آیت میں. دیکھیے حلال گوشت جانور کا بھی خون پی نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ جو خون جہندہ رکھنے والے ہیں جن کا وقت ذبح خون اچھل کر نکل کر آتا ہے اگر حلال، تو وہ جو عام طور پر خون باہر جسم سے نکل رہا ہوتا ہے وہ حرام کے حکم میں آتا ہے. لیکن جو خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں جیسے مچھلی ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، ان کا خون فقہی اعتبار سے نجس نہیں ہے لیکن کھا پی نہیں سکتے ہیں اس کو. تو بہرحال یا مرغی کے انڈے کے اندر جو خون بعض اوقات ہوتا ہے، تو آیت اللہ سیستانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھی نجس نہیں ہے لیکن اس خون کا کھانا حرام ہے. نجس نہ ہونا، ہر جو چیز نجس نہ ہو کھائی نہیں جا سکتی. جیسے مٹی ہے وہ نجس نہیں ہے، پاک شمار ہوتی لیکن کھا تو نہیں سکتے ہیں. تو باقی وہ کہتے ہیں کہ اگر خون کے ذرے کو نکال دیں انڈے میں سے تو بقیہ انڈا کھانے میں کوئی حرج نہیں. اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ جس انڈے کی زردی میں خون ہو اس کو کھانے سے پرہیز کیا جائے. اس کو یعنی پوری زردی نہ کھائیں آپ، صرف اس کی سفیدی کھا لیں، وہ بھی احتیاط مستحب ہے. لیکن اگر فقط خون والے پارٹ کو نکال دیں تو پھر کھانے میں حرج نہیں. البتہ اس مسئلے میں فقہا میں کچھ اختلاف ہے لیکن صرف آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ فی الحال یہاں پر بیان ہو رہا ہے. اچھا اسی طریقے سے وہ خون جو دانتوں کی عام طور پر مسوڑوں وغیرہ سے آتا ہے، اگر لعاب دہن سے مخلوط ہونے سے ختم ہو جائے، یعنی استہلاک ہو جائے اس کا، اتنا معمولی مقدار میں خون ہے کہ ذرا سا نکلا اور اس کے بعد مثلا ٹوتھ برش کیا اور کلی وغیرہ بھی کر لی، پھر بھی خون ہلکا سا کچھ نہ کچھ اس کے بعد آیا لیکن اتنا کم تھا کہ وہ لعاب دہن میں مخلوط ہو کے ختم ہو گیا، اس لعاب سے پھر پرہیز کرنا لازم نہیں ہے، اس کو نگل بھی سکتے ہیں. یہ خون کھانے اور پینے کے اندر نہیں آتا ہے. ویسے خون نجس ہے اور نجس چیز کا کھانا پینا جائز نہیں ہے، لیکن دانتوں کی ریخوں سے جو خون آتا ہے یا مسوڑوں سے جو خون آتا ہے وہ اتنا کم ہو کہ وہ لعاب دہن میں گھل مل کر اپنے وجود کو ختم کر دے، تو اس لعاب دہن کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا حالت روزہ میں بھی اگر یہ عمل ہو جائے تو اس سے روزہ بھی باطل نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ منہ سے خون نکل رہا ہے، منہ میں جمع ہوا جا رہا ہے، تو اس کو پھر نگلنے کی اجازت نہیں اور اس کو تھوکنا پڑے گا. اچھا اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ہے خنزیر. خنزیر کا گوشت بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو دیکھیے خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اور اسے بیچنا بھی حرام ہے، بلکہ اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا تو خنزیر کا جائز ہے. مثلا ہم نے خنزیر کے کوئی ٹن پیک ہے جس میں خنزیر کا گوشت اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا
تو یہ عمل تو جائز ہے، لیکن شراب میں یہ بھی جائز نہیں. شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی نہیں کر سکتے، لیکن خنزیر میں ایک ہے کہ اسے منتقل تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ حرام نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جتنا ٹائم اس نے اس کے اس جاب کے اندر لگایا ہے، تو جو اس کام کی اجرت ہے اس کا وہ مستحق نہیں ہوتا، یعنی اس کے پیسے نہیں لے سکتا. تو بہرحال خنزیر کا گوشت اس لحاظ سے سرو کرنا بھی حرام ہے. خنزیر کے گوشت کے مثلاً اگر کوئی پیزا ہوم ڈیلیوری والا کوئی اگر کام کر رہا ہے ایک جگہ سے، تو وہ کھانے کے لیے پیش کرنا، سرو کرنا اس کے اندر یہ جائز نہیں. اچھا، اسی طریقے سے اس کے اندر پھر ایک چیز اور بھی آئی ہے. ابھی ہم نے مردار کو ڈسکس کیا، خون کو ڈسکس کیا، خنزیر کو ڈسکس کیا. وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. اچھا، اب دیکھیے اس کے اندر کیا ہے. لوگ عام طور پر نظر و نیاز کو حرام کہنے والے اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ آیت سورہ بقرہ کے اندر بھی آئی ہے، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. تو ہمارے علماء اہل سنت کی کتنی تفاسیر ہیں، اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے. تفسیر بیضاوی میں بھی ہے، تفسیر روح البیان میں بھی ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ سے مراد ہے کہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا جس پہ آپ نے نیاز دے دی ہے یہ جناب یہ پورا حرام ہو گیا، لوگ عام طور پر اس کو کھاتے نہیں ہیں. تو یہ اس آیت کو نظر و نیاز پہ چشمہ کر دیتے ہیں لوگ، سورہ بقرہ کی یا یہ والی سورہ نحل والی. تو یہ اس سلسلے میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے فتاوی عزیزی کی پہلی جلد میں یہ بات لکھی ہے، جس کھانے پر حضرت امامین یعنی امام حسن و حسین کی نیاز کریں اس پر قل، فاتحہ اور درود پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے. یعنی یہ اس میں نہیں آتا وما اہل لغیر اللہ بہ میں. تو اور فرماتے ہیں اگر مالیدہ اور شیرینی کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے اگر پکا کر کھلائی جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں. اسی طریقے سے یہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ان کے والد تھے، ان کی کتاب جو زبدۃ النساء ہے اس میں ان کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح کو ایصال ثواب کے قصد سے ملیدہ اور کھیر پکائیں اور کھلائیں تو کوئی مضائقہ نہیں، جائز ہے. اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس میں اغنیاء کو کھلانا بھی جائز ہے. فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 میں شاہ عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کا جو ہے فتویٰ یہ موجود ہے. تو اس لحاظ سے یہ غیر اللہ کے لیے جو جانور کو ذبح کرنا ہے وہ بتوں کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے تھے ان کی بات تھی. اور جو چیزیں آیات حکام ہیں اس میں یہ والی آیت بھی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں. تو دیکھیے چوپائے بھی دیکھیے سب حلال نہیں ہیں. اچھا، انعام چوپائے ایک زمانے میں ہوا تھا، غالباً مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اس قسم کا ایک کیس ان کے پاس فیصلے کے لیے آیا تھا کہ ایک صاحب نے شادی کی تھی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ کیا کام کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں چوپایوں کا بزنس کرتا ہوں، انعام. اچھا، چوپائے اس زمانے میں ایسے ہی جیسے جناب کوئی کیٹل فارمنگ کرتا ہو، اور یعنی بہت بڑا بزنس اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا تھا. بہرحال وہ شادی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا وہ بلیاں بیچنے کا کام کرتا تھا. جب کیس آیا تو بہرحال پتہ چلا کہ یہ تو اس نے کہا بلیاں بھی تو چوپائے ہوتی ہیں، 4 پائے ہوتے ہیں اس کے. تو بہرحال تو ایک تو یہ کہ ہر چوپایا بھی جو یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں جو تمہارے لیے جن کے تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی ہیں، اور انہی میں سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو. یعنی سب کے متعلق بات نہیں کہی گئی کہ سارے چوپائے حلال ہیں. تو سارے چوپائے حلال نہیں ہیں، لیکن اتنا اور بتا دیا جائے کہ بہت سے چوپائے ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا حلال تو ہے لیکن شدید مکروہ ہے. مثلا گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، شدید مکروہ ہے ان کا گوشت کھانا، لیکن بہرحال یہ حلال گوشت میں شمار ہوتے ہیں. بہت سے لوگ وہ جنگ خیبر والی روایت لے کر آ جاتے ہیں، اس میں بھی آیت اللہ سیستانی نے یہ بات لکھی ہے کہ خیبر کی جنگ جب ہو رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں کے لیے اسلحے کی ترسیل کا واحد ذریعہ یہی خچر تھے، گدھے اور خچر وغیرہ. تو ان پر اسلحے کی ترسیل ہو رہی تھی. اگر اس وقت بھی بھوک کی وجہ سے مسلمان
ان کو کاٹ کر کھا جاتے کیونکہ بہرحال حلال گوشت تھے، تو ایک حکم وقتی جو ہے وہ جاری کیا گیا، کہا کہ اس وقت ان کا کھانا جائز نہیں، لیکن وہ اس وقت کے لیے تھا، ورنہ مسلمان جنگ ہار جاتے اگر وہ ان چوپایوں کو کھانے کے لیے استعمال کر لیتے۔ البتہ شدید مکروہ ضرور ہے اپنی جگہ، لیکن ہر شدید مکروہ ہونے کے باوجود بھی وہ چیز حرام نہیں ہے۔ لیکن اس سے وہ پنجاب میں جو ڈونکی میٹ وغیرہ ملنا شروع ہو گیا تھا، لوگ دھوکہ دے کر کسی کو کھلانا کے طور پر وہ جائز نہیں، اور شدید مکروہ بھی ہے عام حالات میں بھی اس طرح سے کھانا۔ اچھا، البتہ دیکھیے بہت سارے ایسے ہیں جیسے زرافہ ہے، جراف، آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ زرافے کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ البتہ آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ زرافے کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی ہے، لیکن بہرحال یہ مجتہدین مراجع کا آپس کا اختلاف ہے۔ البتہ اتنا ایک بات اور اس میں بتا دی جائے کہ بالفرض جن کے لیے اس کا کھانا جائز ہے تو وہ بھی، کیونکہ زرافہ بظاہر اونٹ جیسی اس کی لمبی گردن ہوتی ہے بہت، تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس کو بھی اگر کبھی ذبح کیا جائے، جن کے فتوے میں جائز ہے، تو اس کو بھی نہر کیا جائے گا۔ نہیں، نہر صرف اونٹ کے لیے ہے، اس کو اگر جن کے فتوے میں جائز بھی ہے، اگر اس کو کھانا بھی ہے تو جن کے فتوے میں جائز ہے تو وہ اس کو ذبح ہی کریں گے، جس طریقے سے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو نہر نہیں کیا جائے گا جس طرح اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مثلا بہت سے جانور ایسے جیسے مور ہے، آیت اللہ سیستانی مور کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن مجتہدین کی اکثریت کے نزدیک مور جائز نہیں ہے۔ اب فقہا کے آپس کے اختلافات ہیں، ان سب کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ شتر مرغ ہے، البتہ وہ تمام مراجع ہی کے نزدیک تقریباً جائز ہے۔ البتہ ایک جیسے کینگرو ہے، کینگرو، تو اس میں سبھی مجتہدین نے احتیاط واجب لگائی ہے اور کہا کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ سعید الحکیم، ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کینگرو کا گوشت کھانے سے اجتناب کیا جائے۔ تو بہرحال چوپائے بھی جیسے ہم نے بتایا کہ اس میں بھی یعنی کیٹیگریز ہیں، کچھ بالکل جائز ہیں، کچھ شدید مکروہ ہیں، کچھ احتیاط واجب لگا کے حرام قرار دیے گئے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اچھا، اس طرح سے بہت سی اس کی آیات ایسی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ واقعتاً انسان دیکھے تو کتنی چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ کبھی، مثلا کسی کو کہا جائے کہ بھائی جناب آپ کے اس بیٹے کے بدلے آپ کو دنیا کا خوبصورت ترین کوئی اور بچہ آپ کو دے دیا جائے، وہ کبھی اس سے تبادلے کو پسند نہیں کرے گا۔ یا آپ کی اماں کے بجائے کوئی ہم بہت کوئی دوسری والدہ آپ کو جو ہے اس کے نعم البدل کے طور پہ دے دی جائے۔ ہر شخص کو کچھ نعمتیں اتنی ایسی اس نے دی ہوئی ہیں جن کے کبھی وہ تبادلے کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان اگر شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اس کی 18ویں آیت سورہ نحل کی مشہور آیات میں سے ایک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ثم کلی من کل الثمرات، ہر پھلدار درخت پہ شہد کی مکھی کو حکم ہے کہ جاؤ اور کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ جیسے ایک صاحب کے ساتھ ہوا بھی تھا کہ انہوں نے استخارہ دیکھا تھا، بہت زیادہ بیمار تھے، شدید بیمار تھے، انہوں نے منع کیا ہوا تھا طبیبوں نے کہ آپ ایسا ہے کہ اگر آپ نے پیٹ بھر کے کچھ بھی کھانا کھایا تو آپ کی جان بھی جا سکتی، اس طرح کا کوئی مرض تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال ایک مومن کے یہاں سے دعوت آئی، انہوں نے سوچا کہ مومن کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، چلیں قرآن سے استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ کیا، ثم کلی من کل الثمرات آیا، یہی والی آیت آئی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، علماء نے لکھا ہے، وہ گئے اور ہر ڈش سے خوب پیٹ بھر کے کھایا جتنی بھی موجود تھی۔ گھر آئے، طبیعت زیادہ خراب ہوئی، انتقال کر گئے۔ جن لوگوں کو یہ بات پتہ تھی وہ زمانے میں علماء کے پاس گئے کہ انہوں نے تو دیکھی یہ سورہ نحل کی آیت نکلی تھی ثم کلی من کل الثمرات، تو یہ پھر ان کا انتقال کیوں ہو گیا؟ انہوں نے تو قرآن کے استخارہ کیا تھا۔ تو علماء نے کہا کہ دیکھیے استخارے کے لیے آیت کو سمجھنا چاہیے، اس ترجمے سے کام نہیں چلتا ہے کہ ہر شخص اٹھایا قرآن اور استخارہ کر لیا اور آیت کا مصداق سمجھے۔ کہا کہ شہد کی مکھی کو حکم ہے کہ ہر پھلدار درخت پہ جاؤ کچھ نہ کچھ ہو، اگر شہد کی مکھی اتنی کم مقدار اگر کھاتا تو اسے نقصان نہیں ہوتا۔ اس نے ہر ڈش کو خوب پیٹ بھر کے کھایا اور یہ قرآن کے مصداق کو نہیں سمجھا، قرآن کے صرف ظاہری ترجمے سے کام لیا، تو اس کو یہ نقصان ہوا۔
تو بہرحال یہ اس طرح سے اس کی ایک مشہور آیات میں سے ایک ہے، اور اس کا یہ واقعہ بھی کافی مشہور ہے۔ اس طرح سے اس کے آیات احکام میں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور دیکھو اپنے درمیان قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی بعض اوقات انسان مکر و فریب دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی آیات احکام میں سے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ اس پہ جھوٹی قسم کھانے کے احکام اور اس کی مذمت پہ مدرسے کے اندر باقاعدہ پورا ایک درس ہو چکا ہے، جس میں تمام اس کے فقہی احکام تک بیان کیے گئے۔ اسی طرح سے وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم کوئی عہد کرو، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ تو یہ بھی آیات احکام میں سے ہے، اللہ سے اپنے عہد کو۔ دیکھیے بعض اوقات انسان سے ایک عہد ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ سے عہد ہوتا ہے، قسم، نظر، عہد کے احکام جب بھی توضیح المسائل کا عنوان بنتے ہیں، ان کو اگر جان بوجھ کر توڑا جائے بغیر کسی مجبوری کے تو اس پہ کفارہ بھی لازم آتا ہے اور گناہ بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ سے بھی اپنے عہد کو پورا کرنا ہے، اور اگر قسمیں اس نے کھائی ہیں تو اس کو بھی پختہ کرنا ہے۔ تو بہرحال ان کی بھی پاسداری کرنی ہے، اس کے الگ احکامات ہیں، یہ بھی آیات احکام میں سے ایک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں ایک آیت تقیہ بھی ہے، یا تقیہ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس صورت کے اسے مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ تو یہ جو آیت تقیہ ہے یہ حضرت عمار یاسر کا واقعے کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، کہ جب حضرت عمار یاسر کو کافروں نے مغلوب کر کے ان سے کچھ ایسے کلمات کفر کہلوا دیے تھے، جس کے بعد وہ سخت پریشان ہوئے تھے، پیغمبر کے پاس آئے، اور اس کے بعد پھر یہ بہرحال آیت نازل ہوئی کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو، اور اس کے بعد اسے کسی چیز پر مجبور کیا جائے اور وہ ایسے کلمات کہہ دے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں، ایمان لانے کے بعد اس انداز کا نہیں۔ تقیہ کے اعتبار سے یہ آیت ہے۔ اس طرح سے مومن آل فرعون کے لیے جو آیات آئی ہیں وہ بھی علماء تقیہ کے عنوان سے اس کی اس بات میں پیش کرتے ہیں، یہ بھی مشہور آیات میں سے ایک ہے۔ اور تقیہ دیکھیے اتنا ضروری، آج کل کہا جاتا ہے کہ آج کل کا دور تقیہ کا نہیں، جبکہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی سے اپنے داؤد، اگر تم یہ کہو کہ تقیہ کے موقع پر تقیہ نہ کرنے والا بے نمازی کی مانند تو تم سچے ہو۔ اور ہر زمانے بلکہ کہا جاتا ہے کہ جتنا زمانہ ظہور سے قریب ہوتا جائے گا جس قدر تقیہ کی ضرورت اس وقت ہوگی شاید اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو تقیہ کے اپنے موارد ہیں، تقیہ کا حکم آج کل ساقط نہیں ہو گیا ہے، آج کل بھی تقیہ ہے لیکن اس کے احکام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اس کی مشہور آیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اور دیکھو خبردار تمہاری زبان پر جو جھوٹی بات آ جائے، وہ جھوٹے احکام لگائیں، ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح تم اللہ پر جھوٹا افطرا باندھو گے۔ بے شک جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ لوگ عام طور پر بڑے آسانی کے ساتھ یعنی کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے ایسی اندازے سے کوئی بھی جواب دے دیے، بھائی یہ ہے فقہی حکم، یہ آپ نے اللہ کے اوپر ایک حکم لگایا۔ مہاراجے کہ آپ دیکھیں کتنی احتیاطی جملے استعمال کرتے ہیں، کتنے اس کے اندر ایسے آپ کو احکام توضیح المسائل کے اندر ملیں گے، احتیاط مستحب ہے اور احتیاط واجب ہے، اور کتنے ایسے احتیاطی جملے یعنی کہ واضح طور پر جو کہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اسے حکم خدا کے طور پر یہ بات نہیں کہی جا رہی، اور ہماری زبانوں پر یہ آ جاتا ہے ہاں یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، بلکہ روزہ بھی اس سے باطل ہو جاتا ہے جو احکام ہے اس کے۔ تو بہرحال زبانوں کے اوپر اس طرح کے جب تک صحیح اور یقینی اعتبار سے کسی مسئلے فقہی کا پتہ نہ ہو تب تک انسان کو اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، ایسی اندازے سے بیٹھ کے جوابات نہیں دینے چاہیے۔ تو یہ بھی ایک سورہ نحل کی 116ویں آیت جو کہ اس سلسلے میں کافی مشہور ہے اور اس کی مشہور آیات میں سے ایک ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اس کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے گناہوں کا پورا بوجھ بھی اٹھائیں گے
اور کچھ بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. یعنی تم نے جو غلط سلط مسئلے بھی بتا کر، غلط باتیں بتا کر کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا اور اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، بدل اس کی نمازیں غلط کروا دی، اس کے روزے غلط کروا دیے، اس کا خمس غلط طریقے سے آپ نے وہ نکلوا دیا یا منع کر دیا کہ تم پر واجب نہیں ہے. تو یہ اپنے اعمال کا تو تم گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے، اس نے بھی جو غلطیاں اس کے بعد کی اس کا بھی بوجھ تمہیں کو اٹھانا پڑے گا. ہو سکتا ہے یہ بچ جائے. کہا جاتا ہے نا کہ لا تجعل اعناقکم جسرا، اپنی گردنوں کو پل نہ بناؤ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص تو جنت میں چلا جائے گا، اس نے تو بلکہ کتنی احکام ایسے ہیں فقہی کہ اس میں اس کو جاہل قاصر سمجھا جاتا ہے. اس نے تو تم سے پوچھ لیا تھا، اس کو تم پر اعتماد تھا کہ تم اسے جو بتاؤ گے صحیح ہوگا، تم نے ایسی اندازے سے بتا دیا. اب اس نے جو اعمال غلط کی اس کا بوجھ تم اٹھاؤ گے، یہ نجات پا جائے گا کیونکہ اس نے تو آپ سے پوچھ لیا تھا. کتنے وضو نمازوں کے احکام کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اگر جاہل قاصر ہے تو نمازیں اس کی صحیح ہیں، روزے اس کے صحیح ہیں، وضو اس کا صحیح ہے. جاہل مقصر اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی اپنی غلطی ہو. اس کی غلطی تھوڑی تھی، اس نے تو آپ سے پوچھ لیا تھا، اس نے آپ پر اعتماد کر کے کہ یہ صاحب علم شخصیت ہیں، یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں ان سے مسئلہ پوچھ لوں. تو یہ اس کی مشہور آیات میں سے ایک ہے کہ دوسرے کا بھی بوجھ آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. اب اس میں ایک اور بھی اس کی مشہور آیات میں سے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ متقی جن کی روحیں اس حال میں فرشتے قبض کرتے ہیں کہ کفر و شرک سے پاک و صاف ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، بہشت میں داخل ہو جاؤ، یہ ان اعمال کی بدولت ہے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی واقعتاً انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کو انجام دے کہ جس وقت واقعی ہر شخص کی زندگی میں وقت یہ آئے گا کہ وقت انتقال آئے گا، روح قبض کرنے فرشتے آئیں گے، تو کیا ہی خوش نصیب ہوں گے جنہیں فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم. دیکھیے قرآن کے اندر جو سب سے یعنی جو بہتر سلام ہے وہ سلام علیکم ہے. السلام علیکم بھی صحیح ہے لیکن قرآن کے اندر جو سلام آیا ہے وہ سلام علیکم ہے. تو بہرحال یہ کہ فرشتے کہیں گے جنت میں تم داخل ہو جاؤ، ان اعمال کی بدولت ہے جو تم انجام دیتے تھے. تو کیا ہی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اس وقت یہ بشارت فرشتے ہمیں دیں اعمال صالحہ کرنے کی بدولت جس وقت وہ روح قبض کرنے کے لیے آئیں. یہ بھی دیکھیے قرآن کی آیات کو ترجمے سے پڑھیں تو کتنی چیزیں اس کو ایسی ملتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی ہے سورہ نحل کی 58ویں اور 59ویں آیت، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کے بیٹی کی پیدا ہونے کی اس کو اطلاع دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ رنج و غم سے بھر جاتا ہے، اور وہ اس بری خبر سے جو اسے دی گئی ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اچھا اس بری خبر تو رسل کے لحاظ سے ما بشرا بھائی جس کی بشارت اس کو جو ہے دی گئی تھی کہ ذلت کے ساتھ اسے لیے رہے یا اسے مٹی تلے گاڑ دے. کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی وہ افراد کے جو کہ بیٹی کے پیدائش کے اوپر بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک ایسی دادی سے بھی میں واقف ہوں کہ اپنے خاندان تو چھوڑیے کسی اور جگہ کی بھی بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ان کو دی جاتی ہے تو سننے میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتی نہیں. یعنی خود عورت ہیں اور بیٹی کی پیدائش پر کسی دوسرے کی خبر سن کے بھی بے ہوشی طاری ہوئی جا رہی. تو بہرحال ایسے افراد کی بہت مذمت کی گئی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ بشارت دی جا رہی ہے اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے، لیکن اس کا چہرہ اس کے باوجود سیاہ پڑ رہا ہے، رنج و غم سے بھر جاتا ہے، سوچتا ہے کہاں اس کو لے جا کے دفن کر دوں، کہاں ڈال دوں اس کو لے جا کے. تو اللہ نے ایسے افراد کی بہت جو مذمت کی وہ بھی سورہ نحل کی ان آیات کے اندر کی ہے. تو بہرحال یہ سورہ نحل کا ایک مختصر سا تعارف تھا. اس کی کچھ اہم ہر آیت ہی اہم ہوتی ہے، لیکن کچھ مشہور آیات جو معاشرے میں کافی مشہور ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا. لیکن اس سورے کا بہرحال یہ ہے کہ اس سورے کو پورا ہی مختلف تفاسیر سے پڑھا جائے اور اس کی ایک ایک آیت کے اوپر غور و فکر کیا جائے.